اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا ہے تو کوئی بھی ایڈ ہوک پہ کوئی بھی جج کانٹریکٹ پہ نہیں لیا جائے، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ پارٹ اینڈ پارسل ہے، جو بھی آئے گی وہ پھر جو ان کو اپوائنٹ کرے گا وہ اسی کو ہی نوازے گی. تو یہ اس وجہ سے ہماری یہ اس پہ جو ہے ریزرویشن ہے کہ جو بھی جج ہو، ایک تو اس کا سر پروسیجر بڑا کلیئر ہو. مینس اگر وہاں پہ 3 سال کے لیے جج جا رہا ہے تو اس میں ایک ایسا کرائٹیریا رکھا جائے کہ وہ کلیئر ہو. اور جو آپ نے آلریڈی ہماری بھی یہی کہنا تھا کہ اس میں ایکول ریپریزنٹیشن ہو. یہ نہیں ہو کہ پنجاب سے 3 ہو، خیبر پختونخوا سے 2 ہو، سندھ سے 3 ہو، بلوچستان سے کوئی. ایکول ریپریزنٹیشن ہو تمام، اور روٹیشن والا جو ان سے یہ صحیح ہے. تو اس میں سر اس اینگل سے تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے گا ہماری جو سجیشن اس میں ہے. پھر سر اس میں جو ٹاپ 3 ججز کا ایک ایشو آ رہا تھا کہ جو ٹاپ 3 میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے چیف جسٹس بنایا جائے گا. اٹ مے بی گڈ آئیڈیا، لیکن سر ایک جوڈیشری ہے، بے شک آپ کی ناراضگی بجا ہے کیونکہ آپ نے سفر کیا ہے جوڈیشری سے، تو آپ کی جب اسپیچ بھی کر رہے تھے تو ناراضگی تھی، وہ بجا ہے. لیکن ٹاپ 3 سے سر کیا نقصان ہوگا کہ ایک یہ ادارہ ہے جو کسی طریقے سے بھی ہلکا پھلکا انڈیپینڈنٹ ہے، ہلکی پھلکی کہیں ہے، اگر وہ بھی چلے جائے گا اور چوائسیز پہ جیسے ہم اس لیول پہ ہر 5 منٹ بعد ایک کال ریسیو کر لیتے ہیں تو آپ تو پھر پتہ نہیں کتنی کرتے ہوں گے. تو اس سے کیا ہوگا سائلنٹ پہ ہوتا ہے اس پہ کیا ہوگا سر کہ پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بلیک میلنگ ہوگی کہ فلاں کو فیوریٹزم آئے گا. تو سینئرٹی پروسیجر کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، جو ٹاپ سینئر ہوں وہ آگے جائیں. اور سر اس میں ایک ہماری جو ریکویسٹ تھی، یہ ہمارے لیے وکلا کے لیے امینڈمنٹ ہے. سر ہماری جو وکلا ہیں سپریم کورٹ میں ان کی جو انرولمنٹ ہوتی ہے اس میں ایک ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں وہ انٹرویو لیتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے وکلا کی انرولمنٹ پینڈنگ پڑی ہوئی. تو آپ کیا چاہیں گے، کس کو انٹرویو؟ جج کا رول ختم کر دیا جائے، ڈائریکٹ بات ہماری یہ. اگر کیا چاہیں گے اس کے بدلے میں کیا کریں؟ جیسے ایک منٹ جیسے سر سندھ بار کاؤنسل ڈائریکٹ اپنے ممبر کو انرول کرتی ہے، پروسیجر پہ ہم مشورہ کرتے ہیں، پھر باڈیز سے، بار باڈیز سے اور باقی سب. تھینک یو. میں آپ کا ہر ایک جو آپ نے کافی پوائنٹس اٹھائے تو میں ہر ایک کا جواب دینا چاہوں گا تاکہ کوئی مس پرسیپشن نہ ہو. جو لوگ پروپیگنڈا غلط بیانی کر رہے ٹی وی پہ. اوکے، جہاں تک خاموشی، ایکسکیوز می، جہاں تک ججز کی ایج کی بات ہے، ناٹ اسپیسیفک ٹو ججز، ویسے دنیا بھر میں آپ کسی بھی ملک کی ریٹائرمنٹ ایج کا ڈبیٹ نکالے، اس پہ ایک پوزیشن سامنے آ رہا ہے. اس وقت جو مختلف جماعتوں جو اس پروسیس کا حصہ ہیں، ہر کسی کا اپنا خیال ہوگا. میرا اپنا خیال ملتا جلتا ہے. Can I have a mic to work? یہ بار بار کٹ ہوتا جا رہا ہے. ادھر سے میں کر لوں. نہیں میں ادھر سے کر لیتا ہوں. یہاں سے بہتر تھا، مفت میں آپ نے مجھے اٹھا دیا. جی نا، تو جہاں تک ایج کی اگر خاموشی ہوگا تو زیادہ آسان ہوگا میرے لیے اپنا سوالوں کا جواب دینا. تو جہاں تک ایج کی بات ہے، میرا خیال آپ کا خیال سے ملتا جلتا ہے. Obviously اس پہ کنسنسس بنانا ضروری ہے. ہر پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے. ایکسکیوز می، چپ. اگر آپ وکیل نہیں ہو تو پلیز لیو. دس از دا سندھ ہائی کورٹ، بٹ اٹس ناٹ فار نا. جب میرا اپنا پارٹی کا موقف کچھ ایسا ہے
کہ خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے اس پہ یہ ایج کا شرط شاید متنازع ہو جائے، لیکن جو پی ایم ایل ایم ان کا بھی حق اور دوسری پارٹیز کا حق ہے کہ ان کا تجویز یہ ہے کہ ہم اوور آل ایج میں اضافہ کریں، اور یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے لیے ہو، ہائی کورٹ کے لیے ہو، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے ہو۔ ہمارے جو جماعت علماء اسلام کے دوست ہیں، جب ہم ان سے بات اس وقت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ جو ایج اس وقت موجود ہے ویسے ہی رہنا چاہیے۔ میرا موقف کچھ ایسا تھا کہ ایک جہاں تک لوور ایج لمٹ ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کا لوور ایج لمٹ مطلب کم از کم عمر جس پہ آپ نے پہنچنا ہے اور پھر آپ جج بن سکتے ہو، وہ 40 ایئرز تھا، اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 45 میں تبدیل کر دیا۔ اور میں خود جانتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہمارے وکلاء ہے چاروں صوبے میں، کتنے قابل ہے، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تجویز تھا اس ترمیم سازی کے پروسیس میں کہ جو کم از کم ایج بریکٹ ہے وہ تو اوریجنل ایج پہ لے کر آئیں۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی یا شرط ڈالنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے اگر میں کسی ایک ایج کا ذکر کروں گا بھی صحیح تو کوئی ایک گروپ مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا حامی یا میں کسی کے خلاف۔ تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر یہ درمیانی راستہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپارشل طریقہ ہے کہ جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو اس کے لیے آپ ٹرم لیمٹس استعمال کریں، آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں، اور آپ جب ٹرم لیمٹس استعمال کریں گے تو مثلاً اس پہ کنسنسس بننا پڑے گا، بٹ چیف جسٹس کے اپنا ٹرم سے 3 ایئرز، اور جو بردر ججز ہے اس بینچ کا اس کا سے 10 ایئرز، تو جب 3 سال کا وہ اپنا چیف جسٹس شپ کو ختم کر دیں گے تو دوسرا صوبہ کا دوسرا جج آ کے چیف جسٹس بنیں گے، اور اس طریقے سے ہم اس ایشو کو ٹیکل کر سکتے۔ دیکھتے ہیں کہ آخری کنسنسس میں ایج کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تجویز ہے، نہ صرف لائرز کی طرف سے آ رہا ہے، کچھ جج صاحبان بھی یہ تجویز اٹھا رہے ہیں، اور اگر میں سمجھتا کہ اس بینچ کے تھرو میں پاکستان کے عوام کو انصاف جلدی اور فوری دلا سکتا تو میں اس کا سب سے زیادہ حمایتی ہوتا، مگر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو موجودہ بینچز ہیں، چاہے وہ ہمارا سندھ ہائی کورٹ کا ہو، چاہے وہ ہمارا لاہور ہائی کورٹ کا ہو، مختلف جوڈیشری سے، وہ پورا اپنا جو موجودہ اسٹرینتھ ہے اس کو نہیں مکمل کر سکتے ہیں۔ کہاں سے ٹائم ملے گا نیا بینچ کو، نیا کیسز، نیا سسٹم؟ جس فنڈامنٹل ریفارم اور اس طریقے سے اگر ہم نیا بینچ بھی بنا دیتے ہیں تو میں چاروں صوبوں کو کیسے ایکول ریپرزنٹیشن دلواؤں گا؟ میرا خیال میں ایک نیا بینچ ایک نیا کنفیوژن شروع کر دے گا، اور ہم نے جو آج کے حالات کے مطابق نہیں مگر جو ہم نے 2006 میں طے کیا اور جو میرا 2024 کے منشور تک کا حصہ ہے، ہم اس پروپوزل کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی صورت میں آگے لے کے جائیں گے۔ جو آپ نے ایڈ ہاک ججز کی بات کی، یہ ایک اور ثبوت ہے کہ ہمارا جوڈیشل نظام ٹوٹا پھوٹا ہے۔ اب یہ مذاق دیکھے، آنریبل ججز نے پورا ججز کا اپوائنٹمنٹ کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا اور وہ بھی کام نہیں کر سکتے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے اور کرنا بھی نہیں۔ اب ہم نے بہت سی تماشے اس کی وجہ سے دیکھے۔ اگر یہ اپوائنٹمنٹ والا پروسیس متنازع ہوگا تو میرا خیال میں اس سے زیادہ تو متنازع نہیں ہوگا کہ ہمارا اپنا سندھ ہائی کورٹ کا سب سے سینئر جج یہاں بیٹھا رہا، یاد ہے آپ کو نا؟ بیٹھا رہا
और कहा गया कि वो एल ही नहीं है कि वो आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने ही ब्रदर जजेस। तो जब वो अपना मेरिट, आप उनका मेरिट का मतलब निकाले, यही वजह है कि मुझे चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मुझे चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बराबर के स्ट्रेंथ पे, बस, ताकि मुझे ये ना सुनना पड़े कि किसी चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट को इंतजार करवाया जाए ताकि दूसरे जज साहिबान अपना दोस्तियां निभाते रहें और अवाम इनकी इस जुडिशल अपॉइंटमेंट की प्रोसेस की वजह से इंसाफ उनको ना मिल सके, वो बेंचेस पूरा नहीं कर सकते, तो फिर हुकूमत के पास मौका मिलता है कि बेंच पूरा भी नहीं है तो एड हॉक जज। तो अगर एड हॉक जज का मसला हल करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जुडिशल रिफॉर्म्स अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस। जहां तक 3 जजेस का आप कह रहे हो कि हो या कुछ कहते हैं कि नहीं, देखो हमने किसी के लिए पर्सन स्पेसिफिक नहीं बनाना है। ये बहस ने उठना था जब भी ये कोर्ट बनता। अगर हम 2013 में इफ्तिखार चौधरी और डोगर साहब के दरमियान ये कोर्ट बना रहे होते हैं तो ये इल्जाम आता। अगर इफ्तिखार चौधरी और का टर्म और दूसरा जज के साथ तो फिर ये इल्जाम आता। साकिब उल गुलजार के दरमियान यही इल्जाम आता। यही अगर हम बंदियाल और ईसा के दरमियान, और अफसोस के साथ जो इन सब जज साहिबान में से, और दोनों अपने लीगल आउटपुट रखते हैं लेकिन जिनके कैरेक्टर्स पे, जिनके पूरा तारीख पे जो आप अगर जायजा ले और बाकियों का जायजा ले वो भी आपके सामने, जिन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में दोनों जज साहिबान ने साबित कर दिया कि वो अहल है वो ब्लैक रोब्स पहनने का, और हमें वो फैसला सुना दिया। तो मेरे लिए तो खुशी की बात होगा कि इनमें से कोई बने, या अगर ये लार्जर कंसेंसस हो, या but the point is that you can't make a law and a constitution for any specific person. मैं अगर आईन और कानून किसी एक जज के लिए बनाऊं तो वो नाइंसाफी होगा। तो मेरा पूरा कोशिश ये है, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सियासत तो चल रहा है, लेकिन मेरा पूरा कोशिश ये है कि हम ऐसा आईन साजी करें जो पर्सन स्पेसिफिक ना हो, किसी का हक में ना हो और किसी के खिलाफ में ना हो। दूसरा जो आप क्वेश्चन है मैं इधर से ही लूंगा। इधर से अब मैं अगला सवाल, क्योंकि मुझे पता है बैरिस्टर ज़मीर घुमरो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात मुझसे आज से 10 सालों से करते आ रहे हैं, और उनका ये ख्याल था कि यही एक हल है, और मैं उससे एग्री करता था क्योंकि हम एक ही इलाके से भी हैं और हमारे हम असर भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़मीर घुमरो साहब, पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपका लॉन्ग स्टैंडिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोपोजिशन थी जो पार्लियामेंट ने खुद ही उसको उठाया है। आई एम श्योर यू वुड हैव प्लेड अ रोल। तो आप अगला सवाल पूछें। आप थोड़ा सा प्लीज बैठ जाएं ताकि वो सवाल। जी सेनेटर साहब को यहाँ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आने पर मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा ये कि चेयरमैन साहब, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई जा रही है उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को आर्टिकल 184 की जुरिसडिक्शन दी जा रही है। आर्टिकल 184 के पहले पार्ट में यह है कि सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। वो 73 से आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक केस आया। सुप्रीम कोर्ट डिडंट एक्सरसाइज दिस जुरिसडिक्शन। वो एक केस था कि पंजाब गवर्नमेंट ने 2012 में किया था कि EOBI इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट और वो सूबों के हवाले किया जाए। वो भी केस उन्होंने हल नहीं किया और उसको CCI के हवाले कर दिया। नंबर 2, आर्टिकल 184(3) में जो जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स कोई। Excuse me, I'm answering questions. I'm not here to listen to you talk. Please. सुप्रीम कोर्ट के पास सब्जेक्ट टू द
हाई कोर्ट जुरिडिक्शन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स वो आ जाए, तो वो उस पर वो ऑर्डर कर सकती है जो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट कर सकता है। हाँ। तो एक तो पार्ट 1 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कभी पावर एक्सरसाइज ही नहीं किया, और इससे हम समझते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये पावर अब एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि सूबों की बराबर की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल होगी। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) का जो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ये हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 1973 में ये सिर्फ छोटा सा दिया गया था कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू हो, फंडामेंटल राइट्स का हो, तो आप भी वही ऑर्डर कर सकते हैं जो हाई कोर्ट सकती है, सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट जुरिडिक्शन। एक विंडो दिया गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा भी तोड़ दिया, दीवारें भी तोड़ दी। तो इस मिसयूज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया है आर्टिकल 184(3) का, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको कैसे रोकेगी, ये जुरिडिक्शन उसको दी जा रही है। ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू। आपका बहुत वजन है आपकी बात पे, और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। तो नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच they take a mile. I was referring to that. Now 184, 186, 199, I hear you. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ माफ। 186, 184 आईनी अदालत के पास हो, 199 आपका हाई कोर्ट के पास है, उनका इख्तियार है, उस पे बहस हो। एक आर्ग्यूमेंट है, एक प्रपोजल है बाकायदा पीपल्स पार्टी का, जो कि इस पे कंसेंसस नहीं बना, कि जैसे हम वफाकी आईनी अदालत बना रहे हैं, तो क्यों नहीं सूबे में भी आईनी अदालत बनाया जाए, ताकि एक कोर्ट हो 199 का और एक कोर्ट हो आम केसेस का। और अगर 50% केसेस 199 के मुताबिक है, तो बाकी केसेस को भी इस तरीके से। मगर अगर ये काम अगर होता भी है, हम चाहेंगे कि सारे हाई कोर्ट बार्स और सारे हाई कोर्ट्स को ऑन बोर्ड करके ये काम करें। मैं समझता हूँ ज़रूरी है, बट अभी तक उस पर ऊपर कंसेंसस नहीं बना। एक पॉइंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आई नीड टू गो बैक टू दैट। यहाँ कहा गया कि नया कोर्ट्स में जो है ये पावर वापस सियासतदान के पास जा रहे हैं जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करने का, और ये जुडिशरी का आज़ादी कैसा होगा। मैं अब रिपीट करना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ सियासतदान, चाहे वो लेजिस्लेटर में हो या वो जिस भी शक्ल में, ये फैसले करते हैं। और आपके मुल्क में भी आपको पता है कि ये काम कब सियासतदानों से, कब वज़राए आज़म से लेके चीफ जस्टिस की जेब में डाला गया। क्या वो किसी आमिर का दौर में था? नहीं, आमिर को इजाजत बनाए जज 100 बिस्मिल्लाह। क्या ये इख्तियार लिया गया किसी आमिर की प्रॉक्सी हुकूमत के थ्रू? नहीं, उनको भी 100 बिस्मिल्लाह, बनाए जज। जब बेचारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आखिरकार मौका मिली 93 से 96 की हुकूमत का, फिर जजेस केस का फैसला आया, और ये जो इख्तियार था वो वज़ीर आज़म का नहीं, वह हमारा अदालत का। तो जहां तक मैं समझता हूं, ये फैसला अवाम का फैसला होना चाहिए, और अवाम का फैसला अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी जुडिशल कमेटी के थ्रू और पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू एक्सरसाइज होना चाहिए। या अगर हम चाहे कि हम रियल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस जाए, 1996 से पहले जाए, तो क्या हर्ज है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज ये प्रपोजल दे कि एग्जीक्यूटिव की मर्जी। मैं समझता हूं कि आइन, जमहूरियत और आपकी अपनी प्रेसिडेंट के मुताबिक ये सारी चीजें मौजूद है।
ایک چیز ہمیں 100% معلوم ہے, نظر آ رہا ہے, کب سے کام نہیں کر رہا, کہ یہ ججز بائی دا ججز اور آف دا ججز تو نہیں چلے گا. میں آپ کی طرح مانتا ہوں کہ چاہے چلے ایک تو جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے, we should go back to what we sort of proposed in the 18th Amendment, with the Judges Committee and the Parliamentary Committee merging and making decisions amongst themselves. I think along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in Parliament, be it members of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges, and then whatever consensus they reach or whatever decision they reach, so bismillah. تو وہ ہے ہمارا پروپوزل. مگر یہ بات کہنا کہ جوڈیشری کا انڈیپینڈنس کہاں جائے گا جب پارلیمان یہ فیصلہ کرے گا, جب آپ کے منتخب نمائندے یہ فیصلے کریں گے, جب عوام یہ فیصلہ کرے گا, اس پہ I respectfully disagree. Now, I have been told that would be the last question. Or I would love to have more than one and if the chairman has the time. لیکن ایک سوال میرا خیال ہے سر لیڈیز کا ہونا چاہیے. The chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahib himself said that one question should be from ladies and then one question from Ghulam Asghar Pathan. So I would request for an additional question. آخری دو کر لی جلدی پھر میں اور بھی کام ہے آج. جبکہ اس سوال کا جواب بھی یہی ہونا چاہیے کہ جوڈیشل ریفارم اور آئینی عدالت. ہمارا جہاں تک کہ الیکٹرک کا نظام ہے, ہم سب جس شہر کراچی میں رہتے ہیں اور وہ مسئلے بھگتتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر بعد ایک موقع اب نظر آ رہا ہے, اور میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہ الیکٹرک کی جو منوپلی ہے یہ تروانا ہے, سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے, پبلک پرائیویٹ کو بجلی فراہم کرو, اور پھر آپ فری مارکیٹ کا ذرا کمپٹیشن کرے اس کے الیکٹرک کو, جس کو آپ نے منوپلی دلوایا ہے ہمارا کراچی میں, اور نہ ان کا anyway I don't want to get into too much of what's wrong. مسئلہ ہے حل میں نے بتایا. آخری سوال آپ نے کسی سے Okay, sorry, this is the last question for the day, and anyone? Yes, Mr. Asghar Pathan, you may ask, please. آئی تھنک کہ آپ کا آپ ایک ہی کوشچن میں لے سکوں گا بھائی. اوکے یا اوکے یا شور fair enough let me answer your questions. تو جہاں تک آپ ڈیولوشن کی بات کر رہے ہیں, جو 18ویں ترمیم میں ہم نے صوبے میں بیلنس بنایا اور وفاق میں بیلنس بنایا, وہ اس طریقے سے کہ نہ صرف ہم نے خود مختاری دی, مگر 1973 کانسٹیٹیوشن میں آپ کا بائی کیمرل لیجسلیچر ہے, جس میں آپ کا وفاقی پارلیمان کا جو نمائندگی کرتا ہے ادارہ, وہ آپ کا سینٹ آف پاکستان ہے, چاروں صوبوں کا ایکول نمائندگی ہے. تو اسی بیسس پہ پیپلز پارٹی کا تو پروپوزل یہ ہے کہ وفاق میں بھی آئینی عدالت ہو, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آج اگر ممکن کنسنسس پر نہ کل ہم صوبائی لیول پہ بھی صوبائی آئینی عدالت بنائیں, اور 199 کو بھی ان دونوں کے درمیان میں سوئچ کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ میں نے کسی نے کسی کو قائل کیا ہے آئینی عدالت پہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جو نہ کسی کے خلاف ہو نہ کسی کے حق میں ہو. آج اگر پاکستان طاقتور ملک ہے تو 1973 کے آئین کی وجہ سے ہے,
اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جج کی عمر کی حد کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ضروری ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم آئین سازی کا کام سب سے زیادہ جانتے ہیں، ہم 3 نسلوں سے آئین سازی کرتے آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آئینی عدالت کے لیے عمر کی حد میں اضافہ متنازع ہو جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی گفتگو کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ آئینی عدالت کے لیے عمر کی حد میں اضافہ متنازع ہو جائے گا۔ جج بننے کی کم سے کم عمر 40 سال تھی، ضیاء الحق نے 45 سال کر دی۔ بلاول بھٹو کا ایسا کہنا تھا، اور مزید کہا کہ جج کی عمر کی حد کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ضروری ہے۔ ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جو نہ کسی کے خلاف ہو نہ کسی کے حق میں ہو، بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور اس کے اندر ایک اہم جو نقطہ انہوں نے اٹھایا وہ تھا کہ جج بننے کی کم سے کم عمر 40 سال تھی، ضیاء الحق نے 45 سال کر دی۔ اور آگے بڑھتے ہوئے بات کریں، آر شکنی عدالتی فیصلے نے نہایت سنگین سوال کھڑا کر دیا ہے۔ سینیٹر رفاع صدیقی نے ایکس پر بیان میں کہا، اگر کوئی فیصلہ آئین کی واضح 2 ٹوک اور غیر باہم شقوں کو نظر انداز کر دے، انہیں مسخ کر کے اپنی مرضی کا آئین لکھ کر اپنی مرضی کے نتائج اخذ کر لے، تو آئین و قانون بنانے اور ان کے تحفظ کی قسم کھانے والی پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ وہ آئین کو مانے یا آئین سے متصادم کسی فیصلے کو؟ آر شکنی عدالتی فیصلے نے نہایت سنگین سوال کھڑا کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرائیبیونلز کی تشکیل کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آج مختصر فیصلہ جاری نہیں ہو سکے گا۔ الیکشن کمیشن ٹرائیبیونلز کی نوٹیفیکیشن کا آغاز آج سے شروع کرے۔ ٹرائیبیونلز کے لیے 4 ججز کی تعیناتی بغیر تاخیر کی جائے۔ 1 ہفتے میں باقی ٹرائیبیونلز کا قیام یقینی بنایا جائے۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ کی جانب سے چیف جسٹس پر اعتراض۔ وکیل حامد خان نے کہا، ہمیں آپ کے کیس سننے پر اعتراض ہے۔ چیف جسٹس نے حامد خان کا اعتراض مسترد کر دیا۔ ریمارکس یہ آپ نے خود کو علیحدہ کرنا ہے تو کر لیں۔ کہا، پارلیمنٹ کی مدت مکمل ہونے تک سٹے آرڈر کی اجازت نہیں دیں گے۔ عدالت آئین کی پابند ہے۔ مجھے سروکار نہیں کہ اس جج نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ جو معاملات عدالت کے نہیں انہیں آپس میں حل کریں۔ آئین کو کوئی پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔